محمد نبینا. ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم والشمس والقمر والأرض والجبال والبحر والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه الأخير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأقرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگوں کروڑ دیتا ہے. میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے. میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے. وہی تو آسمانوں سے زمین پر بھیج دیتا ہے، بنانے کے لیے کعبہ وہ پتھر بھیج دیتا ہے. وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے. وہی تو دیتا ہے ہم کو روٹیاں محنت مشقت کی، وہی معصوم بچوں کا مقدر بھیج دیتا ہے. وہ عبرتناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے. اور یہ تخت و تاج کیا ہیں زندگانی چھین لیتا ہے، وہ جس کی چاہتا ہے حکمرانی چھین لیتا ہے. اور لوگوں کو مسکرانے کی اجازت تک نہیں دیتا، غموں کا بوجھ مفلس کی جوانی چھین لیتا ہے. معزز اور محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، پس پردہ شور مچاتی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، میرے دوستو، میرا کل رڑکی جلسے میں جانا ہوا رات، تو بھائی مائک اتنا خطرناک تھا، وہ ساری آواز وہی رکھ لی اس نے. ابھی میں پیچھے یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں بولا جائے گا یا نہیں بولا جائے گا، تو بہرحال مائک والوں نے تھوڑا سا سدھار کر دیا ہے ماشاءاللہ اس میں، جس سے کہ میں آپ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں. تو میرے دوست اور بزرگوں، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھئی یہ عورتیں شور بہت مچا رہی ہیں، اور بھئی کیا کریں، ایک سال کے اس کے دن کے انتظار میں رہتی ہیں کہ بھئی جلسہ ہوگا اور وہاں پر ہماری پرانی جو ہے ساتھن ملے گی، پرانی سہیلی ملے گی، جس سے پچھلے سال ہم نے کچھ باتیں کی تھی.
تو وہ ساری 1 سال کا ادھار یہاں آ کر کے تاڑ لیتی ہیں. ادھر تو مولویوں کا بیان چلتا ہے، ادھر ان کی گفتگو ہوتی ہے. یہ کبھی بھی خاموش نہیں رہتی. کچھ ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ اچھی طریقے سے سنتی ہیں، ورنہ جہاں پر یہ جمع ہو جاتی ہیں 2-4 بس وہیں پر شروع ہو جاتی ہیں اپنی تعریف، اس کی تعریف. ایک لطیفہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک مرتبہ چند عورتیں ٹرین میں سفر کر رہی تھیں. اب آپس میں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ اس سیٹوں پر. تو کہنے لگی بھئی جیسا کہ عادت ہوتی ہے کہ تو کہاں کی ہے اور تو کیا نام کہاں کی رہنے والی ہے، کس جگہ تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارا شوہر کیسا ہے. تو باتیں ہو گئی کہ بھئی آپ کہاں کی ہیں اور تیری عمر کتنی ہے کہ اب شادی ہوئی تھی. تو وہ آپس میں تعارف کرانے لگیں کہ میری عمر تو 28 سال ہے، دوسری کہتی ہے میری 25 سال ہے، تیسری کہنے لگی میری تو 20 سال ہے. عمر ان کی اس سے بھی زیادہ تھی. تو ایک بڑے میاں ٹرین میں اوپرلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً نیچے گرے اور کہنے لگے کہ میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں. جب تم اتنی زیادہ عمر کی عورتیں کہہ رہی ہو کہ میں 20 سال کی ہوں، 18 سال کی ہوں، تو بھائی میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں. تو یہ بھی ہے کہ عورتیں اپنی عمر بھی چھپاتی ہیں. تو بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے لیے ایسا مبارک وقت 1 سال میں 1 مرتبہ آتا ہے جہاں حضرات علماء کرام کے بیانات آپ سنتی ہیں تو بڑے غور کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. عمل ہی اصل چیز ہے، ایسے نہیں سننا ہمیں. بھائی میری طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جیسے ایک گروجی تقریر کر رہے تھے، ایک ساؤجی کا لڑکا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو گروجی نے کہا کہ بھئی دیکھو گائے ہماری ماتا ہے اور اس کی ہمیں رکشا کرنی چاہیے، آدر ستکار کرنا چاہیے اور اس کو مارنا نہیں چاہیے. اب وہ اگلے دن وہ ساؤجی کا لڑکا دکان پر بیٹھا، اتفاق سے گائے ماتا آ گئی اور دکان میں سے سامان کھانے لگی. تھوڑی دیر کھاتی رہی تو اس لڑکے کا باپ آیا اور دیکھا کہ بھائی گائے آرام سے کھا رہی ہے اور یہ تو لڑکا اس کو ہٹا بھی نہیں رہا، بھگا بھی نہیں رہا، ایسے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس نے کہا آ کر کے اس کو بھگایا اور کہا کہ بھائی تجھے دکھتا نہیں ہے گائے سامان کھا رہی ہے تو اس کو بھگا بھی نہیں رہا. تو اس نے کہا کہ پاپا جی کل ایک گروجی تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ گائے ہماری ماتا ہے، ہمیں اس کو مارنا نہیں چاہیے، اس کی رکشا کرنی چاہیے، اس لیے میں تو نہیں مار رہا. تو باپ نے سوچا بھئی یہ تو 2-3 دن میں دکان ختم ہو لے گی، بیڑا غرق کرا دے گا اگر 5-7 دن اس کو یہاں پر بٹھائے رکھا. یہ ماتا تو آئے گی کھا کر کے چلی جائے گی. تو اس نے ترکیب سے کام لیا اور پوچھنے لگا اس کا باپ کہ بیٹا یہ تو بتا جب تقریر ہو گئی تھی اس کے بعد لوگوں کو تم نے کچھ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ لوگ کچھ کر رہے تھے جب جا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ہاں پاپا جی میں نے یہ دیکھا کہ جب بات پوری ہو گئی تو لوگ اس طریقے سے اپنے پلے کو جھاڑ کر کے جا رہے تھے. تو وہ کہنے لگا اس کا باپ کہ ارے بیٹا یہی تو بات ہے کہ جو کچھ سنا اس کو وہیں جھاڑ کے آ گئے، عمل نہیں کرنا اس پہ. کبھی تم پلے باندھ کے اس کو لے جاؤ اور عمل کرنے لگو، جو تم نے سنا اس کو وہیں چھوڑ دینا تھا. تو آپ لوگ تو نہیں ایسے سن رہے، جو میں کہوں یا علماء بیان کریں گے اس کو یہیں چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ گے پنڈال میں ہمارے؟ عمل کی نیت سے سن رہے ہیں نا انشاءاللہ. چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عزیزان محترم، صبح سے یہ جلسہ آپ کا چل رہا ہے اور عزیزم میرے رفیق محترم بہت ہی مکرم جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد زبیر قاسمی نعمانی محتمم مدرسہ، جو آپ کا یہ مدرسہ ہے اس کے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین جو ہیں یہ کام کو چلا رہے ہیں اور صبح سے یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. پتہ نہیں
میں تو ہر جگہ تعریف کرتا ہوں اپنے پچپیڑے والوں کی کہ ہمارے یہاں پچپیڑے میں جلسے میں جس عقیدت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور بہت جلدی آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے جلسے کے اخیر تک وہ سن کر کے جلسے کو کامیاب کرنے کے بعد ہی گھر جاتے ہیں، لیکن ایک دو تین جلسوں سے آپ حضرات کا جو ہے یہ معاملہ چینج ہو گیا ہے، اور آپ تقریباً اب دیکھو 2 بجے آئے ہیں، 2 بجے آئے ہیں اور ابھی بھی اتنے نہیں آئے جتنے آنے چاہیے تھے۔ میرے بھائیوں، مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ بھئی علماء یہ ہے کتنا بڑا مقام ہے ان کا، کتنا معزز مقام ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا اللہ نے کہ یہ جو ہے نا عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں رب کائنات کا کلام ہے، اور آپ ان کے بیانات سننے کے لیے اپنے گھروں ہی میں بیٹھے رہیں اور یہاں پر نہ آئیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیو، یقیناً آپ لوگوں کو کام ہے، آپ لوگ کاشتکار بھی ہیں، آپ کاروباری بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، لیکن یار مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا 1 سال میں جلسے کے لیے آپ 1 دن کی قربانی نہیں دے سکتے کہ صبح سے لے کر شام تک بھلے ہی دعا کبھی ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب دعا جو ہے عصر کے ٹائم ہونے لگی، مغرب کے ٹائم ہونے لگی۔ ارے بھائی، اگر منتری آ جاتے ہیں نا، ہم فوٹو دیکھتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں کی، بھاگم بھاگ پیچھے جو ہے منتری جی آ رہے، کوئی بتاتا بھی نہیں آ رہے نہیں آ رہے، اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں بغیر بتائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دنیاوی عہدے داروں سے تو محبت ہے، لیکن علماء سے محبت نہیں ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، وہ اپنے آپ کو دنیاوی عہدے دار سے، ایک جو ہے دنیاوی عہدے والے سے کم سمجھے، تو وہ حافظ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں جو اللہ کا پاک کلام ہے، اس نے اس کی توہین کی ہے، کہ اس نے اس سے بھی بڑا دنیا کے عہدے کو سمجھا۔ ارے بھئی، قرآن سے بڑا عہدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پتہ اس عہدے کا جب چلے گا جب ہم قیامت کی گھڑی میں پہنچیں گے، اور جہاں نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، مقربین فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، انبیاء جو معصوم ہیں وہ بھی کانپ رہے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی رب کائنات کے سامنے لب کشائی کر لے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ایسے نازک وقت میں جن 10 آدمیوں پر جہنم بھی واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 آدمیوں کو تو یہ آپ کا حافظ جنت میں لے جائے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا، اور ہم نے اس کو بالکل کیا ہے، حافظ جی ہے، حافظ جی ڈھنگ سے نام بھی نہیں لیتے۔ اتنی بے قدری ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یاد رکھنا، یہ مدارس اگر آپ نے ناقدری ایسے ہی کرتے رہے آپ لوگ، تو پھر لوگ قرآن کریم کا حفظ کرنا چھوڑ دیں گے، عالم کی لائن سے الگ ہٹ جائیں گے، اور آپ کو کوئی بھی نماز پڑھانے والا، جیسے پہلے ہوتا تھا لوگ ملتے نہیں تھے۔ مولانا آصف امانت اللہ صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بھی مدرسہ اور مسجد نہیں تھی ایک بستی میں۔ اب وہاں پر لوگوں نے سوچا کہ بھئی مسجد تو قائم کرنی چاہیے، چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور سڑک کے آس پاس جگہ خریدی، اور مسجد کے لیے کسی دور سے اللہ والے کو بلا کر کے سنگ بنیاد رکھ لی اور مسجد تعمیر کرا لی۔ اس کے بعد امام کو رکھنے کی بات آتی ہے تو امام انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی سستا سا امام ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کی بھی یہی عادت ہے کہ بھئی سستا امام ہو، جو نمازیں بھی جس کی خود کی صحیح نہ ہو، اور یہاں تک کہ گھر بناتے ہیں تو انجینئر بہترین ہو کہ اینٹ میں ذرا سا ٹیڑھا پن نہ جائے، اور دیوار میں ذرا سی ٹیڑھی جو ہے نا وہ لکیر نہ جائے۔ بہترین انجینئر کا انتخاب کرتے ہیں، بہترین مستری کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جب میرے دوستو نماز کے لیے ایک امام کی، نائب رسول کی جو ہے متعین کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ سستا امام ہو۔ میرے بھائیو، امام وہ ہوتا ہے جو آپ کی نمازوں کی حفاظت کر کے اللہ کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں اگر امام کی نماز صحیح تو آپ کی بھی ہے، امام کی صحیح نہیں تو آپ کی بھی صحیح نہیں ہوگی۔
تو اس لیے میرے دوستو خدا را اپنے عالموں کی قدر کریں، ان مدرسوں کی قدر کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو انہوں نے مسجد کو بنا لیا، مسجد بن جاتی ہے، امام صاحب بھی متعین ہو گئے۔ اس کے بعد امام صاحب کی جو ہے چند دنوں کے بعد چھٹی کا دن آتا ہے، جیسے مہینے میں چھٹی ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ امام کی چھٹی کا دن کون سا ہے؟ جمعرات۔ جمعرات میں پہلے امام گھر جاتے تھے، چونکہ جمعے تو ہوتے نہیں تھے پہلے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، تو اور یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ مشہور ہے بات کہ جمعرات کے دن امام کی موٹر سائیکل کے سامنے نہ جائیو، اور نہیں تو پھر بھاگے پھرو گے کہ جی ٹکر مار دی امام نے۔ امام کی موٹر سائیکل جمعرات کے دن بہت تیز دوڑتی ہے، یہ مشہور ہے لوگوں میں بھائی۔ تو میرے دوستو امام صاحب جمعرات کو گھر چلے گئے۔ اس کے بعد اب جب نماز پڑھانے کی باری آئی، عصر کی بھی ان لوگوں نے ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب، اب فجر کے اندر نماز پڑھنے کی جب باری آئی، لوگوں نے سوچا بھائی نماز کس سے پڑھوائیں۔ اب ایک بیچارے بڑے میاں تھے، داڑھی تھی ان کے، وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ بھائی اسی سے نماز پڑھوا لیں، یہ جو ہے نا باشرہ لگ رہا ہے، داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ اس کے۔ اس کے پاس گئے کہ ملا جی نماز پڑھا دو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں پڑھاتا نماز، چونکہ بیچارہ وہ گاؤں والوں سے بھی زیادہ ٹھپتا، اس پہ ایک ہی صورت آوے تھی۔ اب امام کے پیچھے تو اس نے فرض پڑھ لیے، اپنی سنت اور نفلوں میں تو آدمی جو ہے پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس پہ ایک صورت قل واللہ کی آتی تھی، تو سارے میں دے قل واللہ دے قل واللہ، وہی چل لی اس کی۔ تو اب اس کے بعد جب زبردستی اس سے کہا کہ نماز تمہیں پڑھانی پڑے گی، پسینہ پسینہ، چونکہ بھائی مصلی اللہ کے نبی کا بڑی اونچی چیز ہے، آدمی کانپ جاتا ہے۔ اب وہ تو کانپ گیا، کہنے لگا بھائی کچھ بھی ہو نماز تو تجھے پڑھانی پڑے گی۔ زبردستی کھڑا کر دیا جناب کو اور تکبیر پڑھ دی۔ اب انہوں نے زبردستی اللہ اکبر کہنی پڑی، اسے امام بن کے اللہ اکبر ثنا پڑھی، الحمد پڑھی اور سورت پڑھی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے۔ اب اس میں رکوع میں تسبیح پڑھنے لگے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہی پڑھتے ہیں نا؟ دیکھو انہیں یہی پڑھے ہیں۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم۔ تو امام صاحب پڑھنے لگے، سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ کتنی مرتبہ؟ کم سے کم 3 مرتبہ، اور بڑھو 5 7 مرتبہ، مقتدیوں نے کہہ دی 60 مرتبہ 60 مرتبہ۔ اب امام صاحب مقتدی سوچنے لگے یار امام کب کو سر اٹھاوے گا۔ ادھر امام صاحب پڑھے ہوئے سجدے میں سوچ رہے یار دوسری رکعت میں کیا پڑھوں گا، چونکہ زور سے پڑھی جاتی ہے، پہلی میں تو قل واللہ پڑھ دی تھی، اب دوسری میں کون سی صورت پڑھوں۔ چنانچہ وہ سوچتا رہا۔ اب جب کافی دیر ہو گئی سجدے میں، تو ایک نوجوان نے ہمت سی کر کے دیکھی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اب امام صاحب تو یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بھئی کیا ہو۔ اس کی نظر سجدے میں جاتے ہوئے سامنے جو ہے سڑک کی طرف انہوں نے کھڑکی لگا رکھی تھی۔ امام صاحب نے موقع سا دیکھا، کوئی اٹھ تو نہیں رہا اوپر کو سجدے میں سے، مصلی بھی اٹھایا اور کھڑکی میں کو نکل کے دیر ٹاپ بھاگ بھائی صاحب۔ تو جب بہت دیر ہو گئی، ایک نوجوان نے ہمت سی کر کے دیکھا بھئی امام صاحب مرمورات تو نہیں گیا کہیں، یہ تو اٹھ ہی نہیں رہا سجدے میں سے۔ دیکھا بھئی یہاں تو مصلی ہے نہ امام ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں بھائی۔ تو بھائی بات یہ ہے، اگر یہ مدرسے نہ ہوئے نا تو پھر ہماری نمازوں کا اثر یہی ہوگا، اللہ کی قسم ہے نہیں صحیح۔ تو ان مدرسوں کی قدر کرنا اور ان کی جو ہے مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور آپ لوگوں کا دینی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ جس طریقے سے آپ لوگ تعاون کرتے آئے ہیں، اسی طریقے سے اپنے مدرسے کا بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں میرے دوست اور بزرگوں۔ بہرحال بیان تو حضرات اکابر علماء کرام، حضرت مفتی خالد صاحب ماشاءاللہ ان کا کلیدی خطاب ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ کے دلوں کی دھڑکن مولانا شکیل صاحب ان کا بھی خطاب ہوگا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی حضرات آئیں گے انشاءاللہ۔ میں تو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ امید تو ہے ہی نہیں تھی مجھے گلے سے، لیکن آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، تو میں سب کچھ کر پایا ہوں ماشاءاللہ۔ آج تو نظم پڑھنے کا میرا گلا ہی نہیں ہے، ورنہ معاملہ کچھ بنی جاتا، لیکن اب تو باتیں بتانی بڑی مشکل ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال میرے دوست، میں نے ایک آیت پڑھی تھی،
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت بنایا، قبیلے میں تقسیم کیا، خاندانوں میں تقسیم کیا. اب ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور یہ کائنات بنائی ہے، اس کے بنانے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے تو نہیں. اللہ نے جیسے چاہا ویسے بنا دیا. آسمان یہ نیلا بنا دیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیلا کیوں نہیں بنایا. زمین کو بچھا دیا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زمین کو ایسا کیوں بنایا، پہاڑ کو ایسا کیوں بنایا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جیسے چاہا ایسے بنا دیا، اللہ کو اختیار ہے. اسی طریقے سے اللہ نے مردوں کو بنایا، عورت کو بنایا. اب مرد کو بھی مرد بننے میں اختیار نہیں ہے، عورت کو بھی عورت بننے میں اختیار نہیں ہے. کوئی عورت یہ چاہنے لگے کہ میں مرد ہو جاتی، ایسا نہیں ہو سکتا. مرد چاہنے لگے کہ میں عورت ہو جاتا، مرد تو چاہ ہی نہیں سکتا کہ میں عورت ہوتی، وہ کیوں چاہے گا. تو بہرحال اگر چاہنے بھی لگے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ یہ سب اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت میں. تو میرے دوست اور بزرگوں، اس سے آگے چلیں. اللہ نے خاندان، قبیلے بنائے، اس میں بھی کسی کا اختیار نہیں ہے. اور آگے اللہ موت دے گا، نہ مرنے میں کسی کا اختیار ہے، نہ جینے میں کسی کا اختیار ہے. اس سب کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے. اب ہم آگے دیکھیں کہ جو ہمارے پاس 60-70 سالہ زندگی ہے، یہ اللہ نے کس لیے بنائی ہے. اگر مجھ سے پوچھیں گے آپ تو میں غلط بتا سکتا ہوں. آپ اپنے آپ سے بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے، چونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہم صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. اور اگر ہماری عقلیں صحیح فیصلے بھی کرتی ہیں تو ہزاروں فیصلے جب بھی غلط کر دیتی ہے. تو دنیا کے بنانے والے سے ہم پوچھیں گے کہ اے رب، تو نے یہ دنیا کس مقصد کے لیے بنائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کھیل کود ہے، تماشا ہے، کبر و غرور کا گھر ہے، تکبر کا گھر ہے. یہ مقصد نہیں ہے دنیا بنانے کا، یعنی یہ چیز ہے، دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور مقصد. ماشاءاللہ بھائی حاجی جی نے ماشاءاللہ ہماری خدمت کی ہے 100 روپے سے. آج تو تقریر پہ یہ انعام چل رہا ہے، نظم تو ہم پڑھیں گے نہیں. اللہ حاجی جی کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میرے دوست اور بزرگوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی مائک بنانے والا ہے وہی بتائے گا کہ ہم نے اس کو کیوں بنایا. اور آدمی نے گاڑی بنائی ہے، اس کی اچھائی برائی کو وہی جانتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تو اس کی اچھائی برائی کو بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ کیوں بنائی ہے، اس کے اندر کیا اچھائی ہے، کیا یہ دل لگانے کی چیز ہے یا نہیں ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہ تکبر اس میں کرتا ہے آدمی، کھیل کود یعنی یہ تمام چیزیں کرتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد آگے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، تو اب ہم مقصد سے اپنے ہٹ گئے ہیں، ہم نے مقصد تخلیق کو اپنے بھلا دیا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھیں رب ذوالجلال نے ہمیں بھیجا تھا کس لیے. ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہیں اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج رب ذوالجلال مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے، اپنے بندوں سے ناراض ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو میرے دوستو مخلوق کے اوپر مختلف طریقوں سے عذاب آتا ہے. کبھی بیماری کی شکل میں آتا ہے، کبھی زلزلوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی شکل میں آتا ہے. میرے عزیزو، ایک زمانہ وہ تھا کہ ہر گھر سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، ہر گھر سے میرے دوستو قرآن کی آواز سنائی دیتی تھی. فرشتے رحمت کے جھونکے لے کر کے تلاش کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے فرشتوں کی جماعتیں کہ آؤ آج فلاں کے گھر میں جائیں، آج حضرت فاطمہ کا قرآن سنیں، آج حضرت زینب کا قرآن سنیں، آج حضرت رقیہ کا
قرآن سنیں، آج حضرت رابعہ بصریہ کا قرآن سنیں، آج حضرت ام کلثوم کا قرآن سنیں۔ میرے دوست یہ زمانہ تھا کہ جب فرشتے اللہ کی رحمت لے کر کے گھروں میں پہنچتے تھے کہ آؤ آؤ آج فلاں کا قرآن سننے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بوڑھے بھی، بوڑھیاں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی اور بڑے بھی اور چھوٹے بھی، تمام کے تماموں کو قرآن سے عشق تھا، قرآن سے محبت تھی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں آج وہ زمانہ ہے کہ آج وہی فرشتے اللہ کے عذاب کے کوڑے کو لے کر کے گھوم رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس گھر پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسائیں، اللہ کے عذاب کا کوڑے سے ہم کون سے گھر کو برباد کریں۔ میرے بھائیوں کل وہی اللہ اور جو زمین ہمارے آنسوؤں سے سیراب ہوتی تھی آج وہی زمین زلزلے لا رہی ہے۔ کل میرے دوستوں وہ پانی جو ہماری دعاؤں پر برستا تھا آج طوفان بن کر کے اٹھ رہا ہے۔ کل وہی فرشتے جو آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے تھے آج میرے دوستوں عذاب کے کوڑے لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ آج فلاں کے گھر کو برباد کر دیں، آج فلاں کے گھر کو تباہ کر دیں۔ اور میرے دوستوں کل وہی رب جو ہماری طرف اٹھنے والی آنکھوں کو پھوڑ دیا کرتا تھا اور ہماری طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑ دیا کرتا تھا، اٹھنے والے پاؤں کو جو ہے میرے دوستوں برباد کر دیا کرتا تھا، اور اگر مسلمان کی طرف، ایمان والے کی طرف کوئی آدمی نظر اٹھا کر کے دیکھتا تھا اس کی نظر کو اللہ تبارک و تعالی پھوڑ دیا کرتا تھا اور کوئی غلط تدبیریں کرتا تھا اس امت کے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو برباد کرنے کی کوئی تدبیریں کرتا تھا۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ان کی تدبیروں کو ختم کر دیتا تھا، برباد کر دیتا تھا میرے دوستو۔ لیکن آج وہی رب ہے، وہی فرشتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں۔ آج ہمارا خون بکری سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ ایک بکری کو ذبح کرتے ہوئے انسان کے دل کے اندر رحم آ جاتا ہے، لیکن آج امت مسلمہ، آج میرے نبی کی امت کو اس طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک کبوتر کو ذبح کرتے ہوئے آدمی کے دل کے اندر رحم آ جاتا ہے، لیکن اس امت مسلمہ کے جوان کو، اس امت مسلمہ کے ماں کو، بیٹیوں کو اس طریقے سے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو کسی کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا ہے اور میرے بھائی اور بزرگوں سب تماشا دیکھ رہے ہیں آپ کے پٹنے کا، ہمارے پٹنے کا، ہمارے گھروں کو برباد ہونے کا۔ یاد رکھیے ظالم اللہ نہیں ہے، ظالم ہم خود ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے جو ہم نے رب کو ناراض کر رکھا ہے۔ شیطان کے بچھائے ہوئے جال دیکھ لے، ایمان والے ہو گئے بے حال دیکھ لے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ مانتے نہیں، ہم لوگ ہیں اس واسطے پامال دیکھ لے۔ میں نے کہا خدا سے میرا حال دیکھ لے، بولا خدا کہ تو اپنے اعمال دیکھ لے۔ آج ہم نے اپنے بدعمالیوں سے، آج ہم نے اپنی بدعمالیوں کی نحوست سے اپنے رب کو، اتنے کریم رب کو ناراض کر دیا ہے، جو رب ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں حافظ ابن قیم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں گلی سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے دروازے پر اپنے بچے کو پیٹ رہی ہے اور کہتی ہے کہ تو چلا جا یہاں سے، دفع ہو جا، تو میری بات نہیں مانتا، میرا کہنا نہیں مانتا، لہذا تو یہاں سے دور ہو جا، چلا جا۔ میرے بھائیوں بچہ مار کھا رہا ہے، ماں کی پٹائی کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں میں گلی کے کونے پر دیکھ رہا تھا، وہ بچہ، اس کی ماں نے دروازے کو بند کر لیا، وہ بچہ گلی میں تھوڑی دور آگے چلا، پھر نہ جانے کیا دماغ میں اس کے آتا ہے، فوراً اپنے گھر کے دروازے پر آ کر لیٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں کو کسی کام کی وجہ سے دروازہ کھولنے کی نوبت آتی ہے، تو میرے دوستو اس کی ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ یہاں پر ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ ماں کا بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ماں کہنے لگی چلا جا یہاں سے، پھر تو یہاں پر آ کر لیٹ گیا ہے۔ وہ بچہ رو کر کے اپنے آنسوؤں کو پہنچتا ہوا اٹھتا ہے اور اپنی ماں کے سامنے عرض کرتا ہے میری ماں جب تو نے مجھے یہاں سے دھکا دیا، اے میری چہیتی ماں جب تو نے مجھے یہاں سے نکال دیا، میں یہاں سے اپنے دروازے سے گلی کے اس کونے تک پہنچا اور میرے
دل میں خیال آیا، میں واپس آ گیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے کھانے کو روٹی بھی مل جائے گی، پینے کو پانی بھی مل جائے گا، پہننے کو جوتے بھی مل جائیں گے، کہیں مزدوری کر لوں گا۔ اے میری ماں، مجھے کائنات کی تمام چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن میرے دل نے کہا کہ او بچے، تجھے ہر چیز مل سکتی ہے لیکن ماں کی محبت تجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ جب اس معصوم بچے نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے تو ماں کی محبت کی جو ہے جوش مارتی ہوئی چھاتیوں سے آنسو کا سیلاب آنکھوں کے ذریعے باہر آتا ہے، اور ماں جو ہے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے، اگر بات یہی ہے کہ تجھے میرے علاوہ کہیں محبت نہیں مل سکتی تو آجا میرے بچے، میرے لیے تیرے لیے میرا دربار کھلا ہے، اور تو آجا۔ اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب ماں ناراض ہونے پر اپنے بچے کو دھتکار سکتی ہے، اور میرے دوستوں، اور جب بچہ معافی مانگ لیتا ہے تو میرے دوستو وہی ماں اپنے بچے کو معاف کر لیتی ہے، تو کیا جو رب اس ماں سے 69 درجے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اگر ہم اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں؟ معاف کر دے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ہم توبہ کی طرف آئیں تو صحیح، ہم رب کو منانے کی کوشش تو کریں، ہم روٹھے رب کو منانے کی کوشش تو کریں۔ ارے وہ کائنات کا رب تو میرے تیرے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ ضرور آئے گا، مجھ سے معافیاں مانگے گا اور میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ایک آدمی 70 سال تک یا سنم کہتا ہے، یعنی وہ اپنے بتوں کو پکار رہا ہے، یا سنم یا سنم۔ ایک مرتبہ اس کی زبان سے نیند کی حالت میں اونگ آ گئی، نیند کی حالت میں یہ نکل جاتا ہے یا سمد۔ سمد میرے تیرے رب کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، یا سمد۔ اس کی زبان سے غفلت میں رب کا نام نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ تو اپنے بتوں کا نام سنم کہہ رہا تھا۔ میرے دوستو، اللہ کی طرف سے فوراً آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اے ہم سب کے پروردگار، یہ تو آپ کو جانتا تک نہیں، یہ تو آپ کو مانتا تک نہیں، اور اس نے تو غفلت میں اس کی زبان سے آپ کا نام نکل گیا، ورنہ یہ تو بتوں کو پکار رہا تھا۔ تو میرے تیرے رب نے کہا، اور میرے فرشتوں، میں جانتا ہوں کہ اس نے غفلت میں نام لیا ہے۔ ارے میں تو 70 سال سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر کے آئے گا، کم سے کم اس نے مجھے پکارا تو صحیح، چاہے اس نے مجھے بھول کر ہی پکارا ہے، غفلت ہی میں پکارا ہے، میں تو اپنے بندے کی اس پکار پر بھی حاضر ہوں۔ اور کہا کہ اگر میں اس کی بات کا جواب نہ دوں تو بتوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بت تو کسی کی سنتے ہی نہیں، میں تھوڑا ہی سنتا نہیں کسی کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، وہ رب تو اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا قدردان رب، اتنا رحیم و کریم رب۔ میرے دوستو، آپ کو میرے دوستو اس کے در پہ جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے آج اپنے رب کو منانے کی کوشش کر لی، رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تو معاف، جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر وہ غلطی کر دیتا ہے، باپ یوں سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بیٹا آ جائے اور مجھ سے معافی مانگ لے۔ لوگوں سے بھی کہتا ہے وہ، اگر کوئی ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیوں وہ کر رکھا ہے کہ یہ اتنا مطلب بات نہیں مانتا ہماری، اور یوں بھی نہیں کہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، تو غلطی کی معافی کے لیے جب ایک باپ ایک ماں منتظر رہتی ہے، میرے دوستو رب تو اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے منتظر رہتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان بندہ میرے دوست اور بزرگوں اللہ کو منانے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو سجوا دیا کرتا ہے اور اس میں کمکمے لگوا دیا کرتا ہے میرے دوست اور بزرگوں، اور سجا دیا کرتا ہے کہ میرا روٹھا ہوا بندہ، میرا 100 سال سے بچھڑا ہوا بندہ میری طرف آ رہا ہے۔ اتنا قدردان رب کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن ہم چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آج جب ایک عورت جو ہے سجدے میں جاتی ہے، جب ایک مرد رب کے سامنے سجدے میں جاتا ہے، اور میرے دوستو اس کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو نکلتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین کے جگر کے اندر پہنچتا ہے، میرے بھائیوں رب کعبہ کی قسم 40 دن کی بارش اتنا زمین کو ٹھنڈا نہیں کرتی جتنا ایک مسلمان عورت یا مرد کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جو ہے زمین کو
ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو پانی کی بارشیں بمشکل 7-8 انچ زمین کے نیچے تک جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان مرد کی جو آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اس کی ٹھنڈک تحت الثری تک جاتی ہے۔ آج زمین ایسے سجدوں کے لیے ترس رہی ہے، ایسے سجدے کرنے والے مرد، ایسے سجدے کرنے والی عورتیں آج بالکل نظر نہیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو میرے دوستو ہم سجدوں سے زمین کو آباد کریں اور سجدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں میرے بھائیوں، اس لیے کہ یہ زمین جو ہے یہ خشک ہو چکی ہے اور اس زمین کے اوپر اتنا ناچ گانا ہوا ہے کہ اس کا جگر پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس زمین پر اتنا زنا کیا جا رہا ہے کہ اس کے روئے روئے میں آگ برس رہی ہے۔ اس زمین کے اوپر ماں باپ کو اتنی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ اس زمین کے اوپر کے جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہیں۔ اس زمین کے اوپر اتنے خوفناک، اتنے خطرناک گناہ کیے جا رہے ہیں میرے دوستو کہ یہ ہمارے اوپر یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شعلے برسانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے دوستو آج اگر ہم نے اپنے رب کو نہ منایا تو میرے دوستو ہم یوں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ہمیں کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ دو جہاں کی کامیابی اگر تجھے منظور ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ نہ کچھ تکلف نہ کچھ بناوٹ، جو بات دل میں تھی صاف کہہ دی۔ اگر آپ مانے تو مہربانی اور نہ مانے تو پھر گلا کا کیا میرے دوستو۔ تو آپ اتنا بڑا رحیم رب اور جو جس کی آپ امت میں ہیں اتنا کریم رسول کہاں سے لائیں گے؟ ایک مختصر سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرے دوستو۔ ہمارا رب بھی رحیم ہے، ہمارا نبی بھی کریم ہے میرے بھائیوں۔ آپ علیہ السلام کو طائف کے پہاڑوں سے جا کر کے آپ پوچھیں کہ میرے تیرے نبی پر کتنے پتھر برسے ہیں۔ 3 میل میرے تیرے نبی پر پتھر برسے ہیں اور اتنے پتھر برسائے گئے ہیں کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں اور خون سے جوتے بھر گئے ہیں اور پاؤں خون جو ہے لت پت ہیں اور جوتوں سے خون چپک گیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ زید نے اٹھایا عتبہ بن ربیعہ کا باغ جو جانی دشمن تھا، میرے تیرے نبی کا جانی دشمن تھا، اسی کے باغ میں پناہ لینا پڑی میرے بھائیوں۔ آج یہ امت اپنے نبی کو ستا رہی ہے، اس کے نبی اپنے نبی کے دین کی قاتل ہو رہی ہے میرے بھائیو اور بزرگوں۔ آج ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ آج ہماری کٹنگ غیروں کے طریقے پر، ہمارے لباس غیروں کے طریقے پر، ہر آدمی کو دیکھو بال ایسے کٹائیں گے، اوپر سے لمبے نیچے سے چھوٹے، کبھی یہاں کٹ لگا لیا۔ ہمیں غیرت ہی نہیں رہی۔ ہمارے نبی نے ہم تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے، یہ شریعت پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا جتنا دین کے راستے میں مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ کیا اس نبی کی ہمارے اوپر اس کا کوئی ذمہ کوئی حق نہیں ہے میرے بھائیو اور بزرگوں؟ تو عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں میرے آپ کے نبی کو پناہ لینا پڑی اور وہ جانی دشمن تھے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ نبی کو کیسے بھی قتل کر دیا جائے، لیکن جب عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا کہ محمد کو اتنا مارا گیا ہے، اتنا زخمی کیا گیا ہے کہ لہو لہان ہو گیا ہے، اور میرے مسلمانوں پچپیڑے کے اس عتبہ بن ربیعہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور کہنے لگا آئے محمد بن عبداللہ کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اور دل برداشتہ ہو کر انگور سے جو ہے وہ اپنے انگور توڑتا ہے اور ایک پلیٹ میں رکھ کر کے میرے آپ کے نبی کو کھلانے کے لیے جاتا ہے۔ پھر شرم سی آتی ہے اور اپنے غلام سے کہتا ہے لو یہ محمد کو دے دینا اور خون کی قسم دینا کہ اے محمد ان انگوروں کو واپس نہ کرنا، ان کو کھا ضرور لینا۔ میرے بھائیو جو دشمن بھی نبی پاک علیہ السلام کی قدردانی پر مجبور ہیں، آج تو ہم اپنے نبی کی روحوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتباع نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔